الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واجب الاحترام علماء کرام، ذی وقار بھائیوں، دوستوں، ہم سفر ساتھیوں، لائق تکریم بہنوں، بیٹیوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، میں جامع مسجد باب الاسلام کی انتظامیہ کو اس عظیم الشان دفاع صحابہ و اہل بیت کانفرنس کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اس پاکیزہ عنوان پہ علماء کرام کے علمی بیانات کو سنا۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، علماء نے جو بیان کیا ہے انہی کی باتوں میں سے ایک ایک بات کو ذرا عوامی انداز میں پیش کروں گا تاکہ اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے کنوینر شیخ الحدیث مولانا افضل سردار حافظہ اللہ کا ایک گلہ جو وہ کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور ہمارے ان ساتھیوں کو یقین آ جائے کہ اس کار خیر میں اہل حدیث عوام علماء کے شانہ بشانہ کھڑے۔ میرے بھائیوں، باشعور قومیں اپنے اسلاف، اکابر اور بزرگوں کے کارناموں کو یاد کرتی ہیں اور ان کے نقش قدم پر چل کے ہی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ تو وہ ہیں اور جن جیسا کائنات میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ ہمارے اسلاف تو وہ ہیں جنہیں خواب میں نہیں حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔
اور یہ وہ اعزاز ہے کہ حالت ایمان میں جسے حاصل ہو جاتا اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کرتے۔ صحابہ کرام نے، اہل بیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بھی دیکھا، مسجد میں بھی دیکھا، حضر میں بھی دیکھا، سفر میں بھی دیکھا، خوشی کی حالت میں بھی دیکھا، غمی کی حالت میں بھی دیکھا، بازار میں بھی دیکھا، میدان کارزار میں بھی دیکھا، ایک بار نہیں بلکہ بار بار دیکھا ہے۔ وہ ایک بار دیکھنے والے پہ تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے، اور جس نے بار بار دیکھا ہو، کیا جہنم ان کے قریب بھی آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ شیخ الحدیث مولانا افضل سردار اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے ذکر کر رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اللہ نے امتحان لیا۔ کس لیے لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانے کے لیے۔ ایسے ساتھیوں کی ضرورت تھی جو ساتھی بنے، ساتھ چلے اور ساتھ نبھا کے بھی دکھائیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانے سے پہلے ہمارے بڑوں کا امتحان لیا۔ دنیا میں امتحان ہوتے ہیں، کسی کا امتحان اسکول کا ماسٹر لیتا ہے، کسی کا امتحان کالج کا لیکچرار لیتا ہے، کسی کا امتحان یونیورسٹی کا پروفیسر لیتا ہے، کسی کا امتحان حافظ قرآن لیتا ہے، کسی کا امتحان عالم دین لیتا ہے، کسی کا امتحان کوئی مجتہد اور فقیہ لیتا ہے، کسی کا امتحان کوئی مفسر اور محدث لیتا ہے۔ اور دنیا کے امتحان ہوتے ہیں، ان کے امتحان لینے والے ان کی طرح انسانوں میں سے کوئی نہ کوئی انسان ہوتے ہیں، اور لیکن جب صحابہ کے امتحان کی باری آئی اور کسی انسان نے نہیں بلکہ عرش والے رحمان نے لیا ہے۔ امتحان ہوتے ہیں نا مختلف جگہوں پہ، اسکولوں میں امتحان، کالجوں میں امتحان، یونیورسٹیوں میں امتحان، مکاتب میں امتحان، مدارس میں امتحان، جامعات میں امتحان، مختلف پوسٹوں پہ تقرریوں اور تعیناتیوں کے لیے امتحان، جن میں لوگوں کے دماغوں کی صلاحیت کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ لیکن جب صحابہ کے امتحان کی باری آئی، صرف دماغوں کا نہیں بلکہ ان کے دلوں کا بھی امتحان لیا گیا، اس لیے کہ دماغ کی تو ہر سوچ، کیوں ڈاکٹر صاحب، اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہوتی ہے، اور نبی کے صحابہ کی ہر سوچ اللہ کی رضا کے لیے ہونی تھی۔ اس لیے اللہ نے دلوں کا امتحان لیا۔ اخلاص، ایمان، تقوی، توحید کی تبلیغ، رسالت کی ترویج، اعلی کلمت اللہ کے لیے ایسے ساتھیوں کی ضرورت تھی جو جان، مال، اولاد سب کچھ نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتے ہو۔ اللہ نے امتحان لیا، اور جب ہر امتحان میں وہ پورے اترے، اللہ نے انہیں نبی کریم کا صحابی بنایا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے کائنات کے لوگوں، میرے نبی کے یار، وفادار، جانسار وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے تقوی اور اخلاص کے لیے لیا۔
ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم کے وعدے بھی ہیں۔ اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا اور ہر معیار پہ جب پورے اترتے ہوئے دیکھا تب انہیں اس منصب پہ فائز کیا۔ میرے دوست ڈاکٹر فیض الابرار صاحب جب میں داخل ہوا نا تو یہ بیان کر رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اہل بیت بھی شامل ہیں، اللہ نے انہیں ایک خاص امتیاز اور شان عطا کیا۔ کیوں عطا کیا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے اور ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی روحانی ماں ہے، اور نبی کریم کی ذات ایسی جو ہر نقص اور عیب سے پاک، کوئی خامی نبی کریم کے قریب بھی نہیں پھٹک سکی۔ اور پھر اللہ کا یہ اصول ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون اللہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ بیویاں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ بیویوں کے لیے۔ یہ اس سے کوسوں دور ہیں جن کی طرف یہ لوگ ان کی نسبتیں کرتے ہیں۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ طہارت پاکیزگی کا اعلیٰ ترین مقام یہی تو رزق کے کریم ہوتا ہے، اسی سے تو عزت اور احترام کو دوام ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طہارت اور پاکیزگی میں با کمال اور بے مثال تھے، نبی کو ایسی بیویوں کی ضرورت تھی جو طہارت و پاکیزگی میں با کمال بھی ہوتی اور بے مثال بھی ہوتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم کی بیویوں کو، ایمان والوں کی ماؤں کو سورہ احزاب میں مخاطب کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ذکر ہو رہا ہے اہل بیت کا، کر کون رہا ہے؟ قرآن۔ غور کر کے پڑھنا ذرا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یا نساء النبی، اے نبی کریم کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی عورت کی مانند نہیں ہو، یہ کہ تم پرہیزگاری کو اختیار کرو، بات چیت میں نزاکت کو نہ اپناؤ،
کہیں وہ شخص جس کے دل میں رو گئے کچھ اور نہ سمجھ بیٹھے. ہاں معقول بات کہو، اپنے گھروں میں ٹکی رہو. جگہ جگہ عورتوں کا ذکر اور جمع کا صیغہ اہل علم جانتے ہیں اس کو اچھی طرح سے. اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو. نماز پڑھتی رہو اور روزے دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اے نبی کی بیویوں تاکہ تم سے ہر طرح کی میل کچیل کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک اور صاف فرما دے. کن کا ذکر ہے؟ نبی کی بیویوں کا. کہیں عورتیں بیٹھی ہو نا اور وہ ایک عورت سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھیں کہ وہ آپ کے کیا ہیں، تو کیا جواب دے گی؟ وہ میرا گھر والا ہے. اور اگر مردوں میں سے کوئی کسی شخص سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھ لے کہ وہ کون ہے، تو کیا جواب دے گا؟ وہ میری گھر والی ہے. اہل بیت تو مرد شوہر اور بیویاں ہیں نا جی. اصل اہل بیت یہی ہیں جن کی اللہ نے آسمانوں سے طہارت کا اعلان کیا. اور جب ایک بدبخت نے ان ازواج مطہرات میں سے مومنوں کی ماں میں سے ایک پاکیزہ ماں کی طرف برائی کو منسوب کیا، اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. جب تم نے ایسی بات سنی اس بدبخت کا منہ توڑ کیوں نہیں دیا؟ اس کی زبان کھینچ کیوں نہیں لی؟ اور تم نے اپنے بارے میں اپنے دلوں میں اپنی ماں اور نبی کی بیوی کے بارے میں پاکیزہ ہونے کا خیال کیوں نہ کیا؟ اور فوری طور پہ تم نے کیوں یہ نہ کہہ دیا یہ تو صریح بہتان ہے؟ اور کہنے والا کہتا ہے مرتبہ تیرا ہے اللہ نے اے ہماری اماں جان، مرتبہ تیرا ہے اللہ نے یوں جگ میں بڑھایا. حرمت پیغمبر ہے تجھے مولا نے بنایا. اور یہ رشتے کسی نے نہیں بنائے، آسمان والے رب نے بنائے ہیں. اے مرتبہ تیرا اللہ نے یوں جگ میں بڑھایا. حرمت پیغمبر ہے تجھے مولا نے بنایا. صورت نور صورت نور تیری شان میں اتری، تطہیر کی آیت تیری برہان میں اتری. مخالف جو تیرا ہے وہ بدبخت و شقی ہے. مخالف جو تیرا ہے وہ بدبخت و شقی ہے. حاسد تیرا عرفان صداقت سے تہی ہے. رتبہ ہے بڑا تیرا اور تیری شان بڑی ہے. اے مادر امت ہمارا ایمان یہی ہے. ایک کے بارے میں نہیں، سب کے بارے میں. ازواج مطہرات
اہل بیت ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا مقام دیا، حضرت عمر بن سلمہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حبیبہ کے گھر میں تھے تو خیال آیا کیوں نہ میں اپنی بیٹی داماد اور نواسوں کو بھی اللہ کا ایسا ہی کوئی عظمت والا پروانہ دلا دوں۔ فرماتے ہیں فدا فاطمہ و حسنا و حسینا فجل لہ وعلی خلف ظہرہی، نبی کریم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، اپنے نواسوں حسنین کریمین کو بلایا اور ان پہ ایک چادر ڈالی۔ حضرت علی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ سارے چادر میں اکٹھے ہو گئے اور نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہ یہ بھی تو میرے گھر والے ہیں، بیٹی بھی تو گھر کے افراد میں شمار ہوتی ہے نا، داماد بھی گھر کے افراد میں اور نواسے بھی گھر کے افراد میں۔ امہات المومنین کو اہل بیت ہونے کا شرف اللہ نے آسمانوں سے قرآن کے ذریعے عطا فرمایا، اور ان ہستیوں کو اہل بیت ہونے کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا۔ وہ بھی اہل بیت اور یہ بھی اہل بیت۔ آج کل دو طبقے ہیں گمراہ لوگوں کے، کچھ تو کہتے ہیں صرف 5 تن ہی پاک ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو سے خارج کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بدبخت ہیں جو ازواج مطہرات کو تو اہل بیت سمجھتے ہیں لیکن ان ہستیوں کو سے نکال دیتے ہیں۔ اہل سنت اہل حدیث کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اس لیے کہ ان کے اہل بیت ہونے کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور یہ ہستیاں بھی اہل بیت ہیں، ان کے اہل بیت ہونے کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ہے۔ اہل بیت اور صحابہ یہ سب کس کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت فرمائی ہے۔ استادوں کو اپنے شاگردوں پہ بڑا فخر ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا افضل سردار صاحب سے بھی پوچھ لینا، یہ بھی شروع ہو جائیں گے میرا فلاں شاگرد بڑا لائق، فلاں شاگرد۔ ڈاکٹر فیض الابرار صاحب سے بھی پوچھیں، مفتی رفیق سلفی صاحب، مولانا عبدالواحد صاحب، ادھر بھی جتنے علماء ہیں، مولانا حسن سلفی صاحب، مولانا یوسف کاظم، مولانا اسحاق نذیر اور مزمل صدیقی، یہ بھی اپنے شاگردوں کے، یہ میرا شاگرد بڑا قابل ہے۔ ہر آدمی کو اپنے شاگردوں پہ ناز ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پہ ناز کیوں نہیں ہوگا؟ نبی کریم نے بھی صحابہ پہ ناز کیا، دنیا کو بتایا میرے شاگرد بڑے لائق ہیں، بڑے قابل ہیں۔ سورہ فتح کی آیت پڑھ کے آپ دیکھیں نا تو دل و دماغ روشن ہو جائے گا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف لوگوں سے پڑھتے ہیں، کسی نے شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، کسی نے مفکر اسلام سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، کسی نے مفسر قرآن مولانا عبدالستار دہلوی سے پڑھا، کسی نے تعلیم و تربیت امام ابو حنیفہ سے حاصل کی، کسی نے امام
امام مالک سے کی، کسی نے امام شافعی سے کی، کسی نے امام احمد بن حنبل سے کی۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ اول یہ بتا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے حاصل کی۔ کیا پڑھا؟ جو پڑھانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم، قرآن اور حدیث پڑھا سمجھا، اور پھر اسے دل و دماغ میں بٹھا کے اور اسے دنیا میں پھیلانے کے لیے نکل کھڑے، عرب و عجم پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا، دنیا کو بتایا کہ ہم آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد توحید کا جھنڈا بلند کرنا ہے اور نبی کی رسالت کے پھریرے کو لہرانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری دنیا میں اسلام کی عظمت کے جھنڈے کو سر بلند کیا، یہی اہل حدیث کا نظریہ اور مطمع نظر ہے۔ علماء کرام شبانہ و روز کوششیں کس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اور دنیا میں وہ روشنی پھیلائیں اور جو ہمارے بڑے پھیلا کے گئے ہیں، اور یہی کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے۔ صحابہ کے دشمن صحابہ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، پہلے اپنے گھروں میں کرتے تھے، لعنت و پھٹکار کے مستحق بنتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے انہوں نے سرِ عام ہرزہ سرائی کرنا شروع کی، جس کی وجہ سے دفاع صحابہ اہل حدیث ایکشن کمیٹی وجود میں آئی۔ گزشتہ سال کورٹ روڈ سے پریس کلب تک تاریخی ریلی نکال کے یہ ثابت کیا کہ اہل حدیث جب تک زندہ ہیں کٹ مریں گے، لیکن کسی کو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ 2 دن پہلے کراچی میں بھی گستاخی ہوئی، حیدرآباد میں بھی ہوئی، سکھر میں بھی گستاخی ہوئی، بہاول نگر میں بھی ہوئی، چکوال میں بھی ہوئی، اور گلگت بلتستان میں بھی ہوئی۔ دارالعلوم غواڑی بہت بڑا ایک تعلیم و تربیت کا مرکز ہے، اس کے سامنے جب انہوں نے ناپاک جسارت کی تو وہاں شمع نبوت کے پروانے اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے میدان عمل میں نکل آئے۔ پھر قائد اہل حدیث سینیٹر پروفیسر ساجد میر متان اللہ بطول حیات ہی سے لے کے اہل حدیث کا ایک ایک بزرگ، ایک ایک جوان، ایک ایک بچہ ہم آواز ہوا کہ اگر ہم زندہ ہیں تو صحابہ کرام کے دشمنوں کو اپنے بڑوں کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت، غیرت مند سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کوئی اس کی ماں کو گالی دے تو پھر جبڑے توڑ دیتے ہیں، زبانیں کھینچ لیتے ہیں۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں اپنی ذمہ داری کا خیال کرو۔ پاکستان کا بیانیہ جس میں ایسے لوگوں کو لگام ڈالنے کا اتفاقی فیصلہ ہوا ہے اس پہ عمل کرو، وطن عزیز کو فتنے اور فساد کا گہوارہ بننے سے بچا لو۔
اہل حدیث محبت اور پیار کی دعوت دینے والے، ہم نفرتوں کے سوداگر نہیں، محبت کے سفیر ہیں۔ ہمارے نبی نے بھی محبتوں کا پرچار کیا ہے، کبھی نفرت کا درس نہیں دیا۔ ہمارے اسلاف صحابہ نے بھی محبتوں کا پرچار کیا، نفرت کا درس نہیں دیا۔ ہم پرامن لوگ ہیں، وطن سے محبت کرتے ہیں، اس کا استحکام ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم حکومت وقت سے اور ریاستی اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہماری ماؤں کی، ہمارے اسلاف کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے والوں اور بدقماشوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور انہیں اس مذموم حرکت سے باز رکھا جائے۔ اگر حکومت نے عملی قدم نہ اٹھایا اور ریاستی اداروں نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو پھر ہم اپنے جذبہ ایمانی کا پہرا دیں گے۔ اپنے ماں باپ، اپنے اسلاف کی حرمت و ناموس کے لیے نہ مال قربان کرنے سے دریغ کریں گے، نہ اولاد قربان کرنے سے دریغ کریں گے، اور نہ ہی جانیں قربان کرنے سے دریغ کریں گے۔ جنہوں نے اپنی جان، مال، اولاد اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا، ہماری جان، مال، اولاد ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے وقف ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، اپنے گھروں میں جو انہوں نے بکنا ہے وہ بکتے رہیں، لیکن یہ گلیاں، یہ بازار اہل سنت کے ہیں، یہاں کسی کو اپنے اسلاف کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ ہمیں اس کے لیے ہمہ وقت چوکس اور تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں تو بوڑھا ہوں لیکن آپ کا بھائی ہوں، جب یہ میرے اکابر اس بارے میں کوئی اعلان کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میں بھی صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کا جھنڈا لے کے ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا، اور جب ضرورت پڑے آپ نے سب کچھ پسے پشت ڈالتے ہوئے اپنے بڑوں کی عزت و وقار کی بحالی کے لیے میدان عمل میں آنا ہے۔ ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری اولادیں اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، اگر اللہ کی راہ میں صرف ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ کوئی سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔